سب سے پہلے تو ہم نے سمجھنا ہے غصہ کیا ہوتا ہے۔ غصہ کہتے ہیں نفس کے جوش کو۔ جب انسان کسی سے بدلہ لینا ہو تو بدلے لینے کی غرض سے جوش کھاتا ہے، تو اس جوش کو غصہ کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی کسی پہ مسلط ہوتا ہے تو وہ جوش کھا کر غصہ کر کے اس کو اپنے سے دور کرتا ہے، اس حالت کو بھی غصہ کہتے ہیں۔ پھر غصے کی دو قسمیں ہیں، غصہ اچھا بھی ہوتا ہے، غصہ برا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے غصہ کرنا یہ اچھا ہے، جیسے مجاہد اور غازی میدان جنگ میں کھڑا دشمن کو ایسے دیکھتا ہے کہتے پار گزر گیا، اس کا وجود برداشت نہیں کرتا، اتنی غصے میں ہوتا ہے، تیر تلوار اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ ہر دو پیج کھیل کر دشمن کو نیست و نابود کرنے، اس کا سر قلم کرنے کے لیے جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے وہاں تک کر گزرتا ہے۔ یہ غصہ ہے، یہ غصہ اسلام کا غصہ کفر کے مقابلے میں ہے غصہ، لیکن یہ عبادت ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی واعظ، کوئی عالم اپنا واعظ کرتے ہوئے فساق پر، فجار پر، ظالموں پر غصہ کرتا ہے، ڈرانے کے لیے، شریعت محمدی کا رعب جمانے کے لیے، یا اس کرتوت کو مد نظر رکھ کے اندر جو تکلیف پیدا ہوتی ہے اس تکلیف سے انسان کا جو غیرت اور ایمانداری کا جو نفس ہے وہ غصہ کھا جاتا ہے، وہ اپنا اظہار غصے میں کر دیتا ہے، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ماں باپ اپنی نافرمان اولاد کے ساتھ غصہ کر رہے ہیں، ہوتا یہ بھی نفس کا غصہ ہے، اس کو مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اس کو نکالنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ کئی معاملات کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ماں باپ کا غصہ نافرمان اولاد کے ساتھ یہ رحمت ہوتی، یہ اچھا ہے۔ اور ایک غصہ جو ہے وہ برا ہوتا ہے، وہ نفسانی غصہ ہوتا ہے، انا کا غصہ ہے، اور اپنے آپ کو بڑا بتانے کا غصہ ہے، کسی کو دبانے کا غصہ ہے، یا اپنی تھارٹی لوگوں کو دکھانے کا غصہ ہے، انتقام لینے کا غصہ ہے۔ یہ جتنے غصے ہیں یہ سارے حرام اور ناجائز۔ ماں باپ کے غصے پر ایک بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے شادی کی اور اس کی اولاد بھی ہوئی، ان بن کا سلسلہ شروع ہو گیا، اختلاف بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ طلاق ہو گیا، اس نے دوسری شادی کر لی۔ جب دوسری شادی کی تو گھر پھر بسنے لگا۔ باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا بتا تیری اصل ماں، سگی ماں اور جو پہلی ماں تھی وہ اچھی تھی یا یہ اچھی ہے؟ بچہ بولا ابو پہلی جو ماں تھی وہ جھوٹی تھی، یہ ماں بڑی سچی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جناب جب میں کوئی شرارت کرتا، کوئی نافرمانی کرتا یا کوئی ایسا فعل کرتا تو وہ مجھے ساتھ غصے ہوتی، مجھے کہتی نکل جا گھر سے، میں نے آج آپ کو روٹی نہیں دینی، میرے آنکھوں کے سامنے نہیں آنا۔ میں باہر نکل جاتا، تھوڑی دیر گزرتی وہ مجھے ڈھونڈتی پھرتی، میرے پیچھے پیچھے، کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر دیکھتی، پھر وہ مجھے پکڑ کے لے آتی، مجھے راضی کرتی اور مجھے سینے سے لگاتی، میرے بوسے لیتی اور مجھے وہ پیار کر کے قریب کرتی، اور پھر وہ کہتی بیٹا مجھے تنگ نہ کیا کرو، مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ وہ تو جھوٹی تھی، کھانا بھی دیتی، مرضی کا پکا کے دیتی، جیسا میں کہتا پھر ویسا ہی دیتی، الٹے پیسے بھی دیتی، وہ تو جھوٹی تھی۔ جو یہ ماں ہے یہ تو بڑی سچی ہے۔ کیسے؟ جب میں شرارت کرتا ہوں یہ مجھے گھر سے نکال دیتی ہے، ساتھ تھپڑ بھی مارتی ہے، کہتے ہیں روٹی نہیں دینی، جب میں نکل جاتا ہوں کبھی ڈھونڈنے بھی نہیں ہے۔
اگر میں خود آ بھی جاؤں بھوکا پیاسا اور ماں سے آ کے میں روٹی مانگوں تو وہ روٹی بھی نہیں دیتی، میں ترلے بھی کروں پھر بھی نہیں دیتی۔ اصل اور نقل ماں میں بڑا فرق، سگی اور مترئی ماں میں بڑا فرق۔ تو بھیا بتا رہا ہوں، ماں باپ غصہ کرتے ہیں نافرمان اولاد کے ساتھ، شرارتی اولاد کے ساتھ، لیکن ماں باپ کا یہ غصہ جو ہوتا ہے، جو اپنی سگی اولاد سے کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ زحمت نہیں ہوتا، یہ برا نہیں ہوتا، یہ رحمت ہوتا، یہ سمجھانے کے لیے ہوتا، یہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تھا غصہ۔ ایک ہے تکبر، کبر، غرور۔ تکبر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عجب، بڑائی بیان کرنا، اپنی ذات و صفات کو اچھا جاننا، اور اس کے اظہار کا نام تکبر ہوتا ہے۔ اس کا جو تکبر کا جو مد مقابل لفظ آتا ہے وہ تواضع، انکساری، عاجزی، سادگی۔ تو تکبر کی بھی دو قسمیں ہیں، تکبر اچھا بھی ہوتا ہے، تکبر برا بھی ہوتا ہے۔ مسلمان کا اپنے آپ کو کفار سے بہتر سمجھنا، اچھا سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا، کفار کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، نالائق سمجھنا، خود کو اعلیٰ سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے، لیکن یہ تکبر عبادت ہے۔ کفر کے مقابلے اسلام کو اونچا سمجھنا، کافر کے مقابلے مسلمان اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، عزت والا، معزز سمجھے، یہ تکبر ہے، لیکن یہ عبادت ہے، یہ دین ہے، یہ اچھا تکبر ہے۔ علامہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ صاحب تحفہ نصائح، تحفہ نصائح فارسی کی کتاب، بڑی نصیحتوں سے فل کتاب ہے، ہمارے درس نظامی کے نصاب میں کبھی پڑھائی جاتی تھی، ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ ان کے جو امام ہیں، مصنف ہیں، انہوں نے ایک بات لکھی، اس نے کہا متکبر کے سامنے تکبر کرنا صدقہ ہے۔ جب آپ دیکھو نا اپنے معاشرے میں کوئی آدمی تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، سب کو حقیر جانتا ہے، فقیر جانتا ہے، خود کو سب کچھ جانتا ہے، اس نے روب جمایا ہوا، جس کو جو چاہے کرتا پھرے، ایسے آدمی کے سامنے کھڑا ہو جانا، آنکھ میں آنکھ ڈالنا، اس کے سامنے کھڑا ہو کے جرأت سے بات کرنا، اس کو اس ظلم سے، تکبر سے، غرور سے اس کو روکنا، یہ صدقہ ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ، کبھی ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ فتح دیتا۔ ظالم کو پتہ چل جاتا ہے، متکبر کو پتہ چل جاتا ہے، میں تو کچھ اور سمجھتا تھا، نکلا کچھ اور۔ آئندہ اس کو جرأت نہیں پڑتی تکبر کرنے کی، غرور کرنے کی، کسی کو دبانے کی، ظلم کرنے کی، جبر کرنے کی، یا اس کے مال پہ قبضہ کرنے کی کبھی جرأت نہیں پڑتی، اس کو پتہ ہے اسے نہیں سیدھا ہو جانا۔ جب تک ہم نے پش پش کرنی ہے، کسی کے نیچے لگ جانا ہے اور اس سے ڈرتے رہنا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس نے آج کچھ دبایا، کل اور دبایا، پرسوں اور دبایا، اس نے پورا غلبہ حاصل کر لیا، پھر ہمیں ویسے گھماتا ہے جس طرح باندر اپنے مالک کے پیچھے پھرتا۔ تو شریعت محمدی میں تکبر اچھا بھی ہے، مسلمان کافر کے مقابلے تکبر کرے تو عبادت ہے۔ متکبر کا تکبر ختم کرنے کے لیے اس کے مد مقابل آ کے اس کا مقابلہ کرنا، خود کو اچھا اس سے پھر جاننا، یہ بھی صدقہ ہے۔ رہ گیا برا تکبر، وہ یہ ہے کہ مسلمان کو ویسے اس کے ظلم کو روکنے کے لیے نہیں ہے، تکبر کو مٹانے کے لیے نہیں ہے، ویسے اپنے آپ کو اچھا جانے، باقی سب کو بھیڑ بکریا جانے، باقی سب کو کچھ نہ جانے، کہ بس میں ہی ہوں سب کو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے بے وقوف ہیں، یہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، میں سب کچھ ہوں، میرے پاس زبان بھی ہے، میرے پاس فن بھی ہے، میرے پاس ہنر بھی ہے، میرے پاس فلاں بھی ہے، میں تو بڑا فنکار ہوں، میں تو ان کو کھلا رہا ہوں، یہ تو میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ جب یہ خیال آتا ہے تو یہ سارا زحمت ہے، یہ سارا تکبر حرام ہے۔ کسی کو کسی سے کو اپنے سے حقیر نہیں جاننا، ہر ایک کو اپنے سے معزز جاننا۔ مثلا چھوٹا ہے، اس کو اپنے سے اچھا جانے، کیسے جانیں گے؟ وہ بھائی جتنی عمر کم ہے گناہ کم ہے، تو میرے سے تو اچھا ہے نا، اور میری جتنی عمر زیادہ گناہ بھی تو میرے زیادہ ہے، وہ گناہوں سے میرے سے پیچھے ہے تو میرے سے اچھا ہے۔ اگر عمر میں بڑا ہے تو اس کو اچھا جانے، اس کو اچھا کیسے جانیں گے؟
اور بھائی اس کو اچھا ایسے جانے کو جتنی عمر زیادہ اتنی عبادت زیادہ، دونوں پہلو سے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی سفید ریش آدمی ہے، اس کے سفید بالوں کا خدا حیا کرتا ہے، میرے بالوں کا تو خدا حیا نہیں نہ کرتا، اس نظریے سے اس کو اپنے سے اچھا جان۔ جو آدمی دوسرے کو اچھا جانتا ہے وہ کامیاب ہے، جو آدمی دوسرے کو حقیر جانتا ہے، فقیر جانتا ہے، اپنے کم تر جانتا ہے، وہ آدمی ذلیل۔ لہذا تکبر اچھا بھی ہوا، تکبر برا بھی ہوا۔ شیطان نے تکبر کیا تھا جناب آدم کے مقابلے، کافر ہو گئے۔ شیطان نے کہا آدم میرے سے حقیر ہے، جب اس کو مردود کر کے نکالا گیا تو اس نے بلکہ اس کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے پوچھا کیوں کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ میرا خلیفہ بننے والا، میں نے اپنے ہاتھوں سے صنم کو تراشا ہے، سجدہ کر۔ شیطان نے کہا مولا تو نے مجھے پیدا کیا، آدم کو بھی پیدا کیا، جی پیدا کیا۔ یا اللہ تو نے مجھے کس سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان نے کہا آگ جب جلتی ہے تو اوپر کو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے آگ کی جو اصل ہے وہ بلندی ہے، اور مٹی اس کو اٹھا کے اوپر بھی ڈالے تو پھر بھی نیچے کو جاتی ہے، یہ تو پاؤں سے روندی جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ تو میرے سے حقیر ہے۔ اس وجہ سے شیطان نے تکبر کیا، جناب آدم کو سجدہ نہ کیا۔ اللہ پاک نے ساری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو راندہ درگاہ کر کے مردود کر۔ جب انسان کے اندر اپنی اناح پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے کو حقیر جانتا ہے، خود کو بلند جاننا شروع کر دیتا ہے، یہ تکبر ہے، یہ حرام ہے، یہ انسان کو کہیں مردود سے مردود تر کر دیتا ہے۔ لہذا غصہ اور تکبر، غصہ اچھا بھی ہے، عبادت بھی ہے، غصہ گناہ بھی ہے، حرام بھی ہے۔ تکبر اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، تکبر حلال بھی ہے، تکبر حرام بھی ہے، تکبر عبادت بھی ہے، تکبر مردودیت بھی ہے۔ لہذا کبھی زندگی میں انسان کے فطری تقاضے ہوتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے تو انسان اس کا موازنہ ضرور کرے، یہ مجھے تکبر کیوں آ رہا ہے، یہ کہیں حرام تکبر تو نہیں کر رہا۔ حرام تکبر ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کر، پانی پی لے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے، وضو کر لے، کوئی ایسا کام کر لے، نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، نہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔